मेरे प्यारों, मस्जिद को आबाद तो करके देखो। काबा अभी बना नहीं है, अभी बनने की नीयत की है, काबा बनाने की मेहनत कर रहे हैं। इब्राहिम इस्लाम, हजरत हाजरा, हजरत इब्राहिम इस्लाम, हजरत इस्माइल कुर्बानी दे रहे हैं, अभी कुर्बानी हो रही है। अल्लाह ने काबा बनने से पहले काबा की बरकतें जमजम को फोड़ दिया, पूरी दुनिया में जमजम जा रहा है। मस्जिद बनाओ, उसको आबाद करके देखो, अमाल से, माल से नहीं। और मस्जिद में पैसा लगे, हलाल हराम का नहीं। फिर देखो, मुशरिकीन मक्का हैं, उन्होंने हराम पैसा लगने नहीं दिया, अपने हलाल रोजे से काबे की तामीर की है। मस्जिद की तामीर तकवे से होती है, हमें तामीर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद के अमाल। मस्जिद अमाल से खूबसूरत होती है, माल से नहीं भाई। मस्जिद को ताला लगाना शरीयत में मना है। आज मस्जिद इतनी खूबसूरत बना दी, ताले लगाने पड़ रहे हैं। मस्जिद को ताला नहीं लगाना चाहिए। मस्जिद शादी हो, पैसा तामीर पे नहीं तालीम पे लगे। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी भी तामीर पे। इसलिए कहा गरीबों से माल लो, अमीरों से वक्त लो। आज हम उल्टे दीन पे हैं, अमीरों से माल लेते हैं, गरीबों से वक्त। कोई दीन में तब्दीली नहीं आ रही। अमीरों से वक्त लो, अमीर वक्त नहीं देता। गरीबों से माल दो, कुर्बानी बनेगी, अल्लाह दीन को सालों में सदियों की तरक्की दे देंगे। तो मेरे प्यारों, कलमा दिल में कैसे उतरेगा, इसकी अलामतें क्या हैं? इसका कलमा दिल में आ गया, अलामत क्या है? जैसे ही सामने नामेर मोहतर आएगी, नजर नीचे हो जाएगी। आज मेरे प्यारों, सारा दिन मुसलमान व्हाट्सएप पे लड़कियां देखता है, क्रिकेट मैच में लड़कियां नाचते देखता है, रात को इंडियन फिल्म देखता है, सुबह पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं करता है। इंडियन फिल्म में इंडियन पसंद, टीम पाकिस्तान पसंद, पता नहीं कौन सा इस्लाम। जब ईमान गड़बड़ होता है, दिल बेचैन होता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता, उसका अल्लाह मस्जिद से बाहर कर देते हैं। फरमाया, जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो, इसके ईमान की गवाही दे देना। जब ईमान दिल में आता है, कुरान कहता है इनके दिल अल्लाह का नाम सुन के लरज जाते हैं। आज अल्लाह के नाम सुन के हमें सुस्ती, नींद आती है ना। फरमाया, जब इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, इनके ईमान को बढ़ाती हैं, हमें बयान में नींद आना शुरू हो जाती है। कभी T20 मैच में नींद नहीं आई। T20 कितना होता है? 20 ओवर का मैच। 20 ओवर का मैच मुसलमान 5 घंटे देखते हैं, नींद नहीं आती। और 20 रकात तरावी इनसे पढ़ी नहीं जाती, सारा तरावी नींद से गुजरी भरी होती है। खेल तमाशा देखने के लिए तैयार, 8-8 घंटे वनडे मैच देखते हैं, 1 घंटे मौलवी साहब का बयान नहीं सुन सकते, अल्लाह की बात नहीं सुन सकते। यहाँ असली जनाजा ला के रख दें, असली जनाजा, सब गप्पे मारेंगे यार जनाजा मोबाइल पे, और यहाँ स्क्रीन लगा दें और फिल्म इंडियन लगा दें जिसमें एक हीरोइन मरे, सारे मुसलमान गौर से देख रहे होंगे हीरोइन कैसी मर रही है। इसमें आंसू भी निकल रहे होंगे। दिल लूटे जनाजे पे रोना आता है, असली जनाजे पे हंसी आती है। ये आज मुसलमान का हाल है। क्यों? ईमान दिल से निकला हुआ है। मेरे प्यारों, मरने से पहले इसमें डालना है, वरना फंस जाएंगे। 50,000 साल का एक दिन है क़यामत का। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो सबसे छोटी जहन्नुम है, दुनिया में आज तक कोई जलने का पेन किलर नहीं आया। हमारे मोहल्ले में एक लड़का जला, 70% जल गया, उसको बेहोश किया, तब भी तड़प रहा था जलने की वजह से। कयामत तक जलने की कोई दवाई नहीं आई। क्यों? जहन्नुम में जलना ही जलना है, जलना ही जलना है। फरमाया, जो सबसे छोटी जहन्नुम है, अगर अल्लाह उससे निकाल दे थोड़ी देर के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दे, सबसे छोटी जहन्नुम से निकाला आग से और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दिया, कहा इसको उसमें नींद आ जाएगी, जहन्नुम की क्या होगी मेरे प्यारों। लेकिन आज मुसलमान इससे डर नहीं रहा, सारा डर दुनिया का है। कोई खौफ नहीं, मरने के बाद प्यास का, भूख का क्या होगा, मरने से पहले का बस डर और गम है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक एक राई के दाने के बराबर खैर तुझे दिखाऊंगा, एक एक राई के दाने के बराबर शर तुझे दिखाऊंगा। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह तेरी ताक में लगा हुआ है, 24 घंटे तुझे देख रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे तकलीफ दे रहा है। क्यों? कि तेरी पकड़ का एक दिन है, बच जा। देखो मेरे प्यारों, बाज लोग गुनाह करते हैं, यार सईद भाई हमें बकवास कर रहे हैं, लड़की को देखने से क्या होता है? अल्लाह करे देखता रहा देखता रहे, मैंने तेरी पकड़ रखी है, 2030 में पकड़ूंगा, जब तक तुझे समझाऊंगा। फिर हमने 70,000 बच्चे ज़िबा किए, अल्लाह ने पकड़ा नहीं, अल्लाह ने नबी भेजा, जाओ मूसा समझाओ, जाओ समझाओ। 40 साल समझाया, कहा मूसा मैं इसको गर्क करूंगा, लेकिन मैंने लोहे महफूज में लिख दिया है इसकी पकड़ 40 साल बाद करूंगा। हम सब की पकड़ एक दिन लिखी है, टाइम भी लिखा है, उस दिन इसको कोई नबी भी बचा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान दिल में ले आए। ईमान की अलामतें क्या हैं? ईमान की अलामतें क्या हैं? कुरान कह रहा है ये रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे। एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया, ए हारिस सुबह किस हालत में की? कहा ईमान की हालत में। कहा हर चीज की कोई दलील होती है, तेरे ईमान की दलील क्या है? यार उसने रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ। कुरान कह रहा है ईमान वाले कौन है?
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا کہ ان کو وفا ہے مال سے، بیوی سے، شوہر سے، ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے. وفا کو الٹا، یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی، پورے پاکستان گھوم کے بتا رہا ہوں 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بدوانی دی، 70 صحابہ شہید کروا کے بدوانی دی، اپنے دندان مبارک شہید کر کے بدوانی دی، اپنے چہرے کو مبارک کو زخم کر کے بدوانی دی. اس مسلمان کو بدوا دیے، نماز پڑھ لیتا ہے، اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں، نوجوان جمع کروں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں. پھر میں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے، مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نفاق کر رہا ہے، یہ ظالم آدمی ہے. اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا. اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے، اتنا بڑا رب. یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی بھائی، ڈریں پہلے. اور میرے پیارو اللہ کے ہاں بہت آسانیاں ہیں، یوں اللہ معاف کرتے ہیں. یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو، یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے، بیویاں یہاں ہیں، کچھ اور دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے. ایک آدمی سے سعودی عرب ملا، میں ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا، اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا، اس کو شاکس دیے، انتقال کر گیا. میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، 30 سال سے سعودی عرب میں 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے. 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں، سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ، اب میں ناکارہ ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں. تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں، وہیں رہو وہیں مرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یہ بات سن کے انتقال کر گیا. یہ بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے، یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے بعد نکاح کر لیں گی. حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا. میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے، میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں، دل میں روزہ رکھتا ہوں. آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان ملے ہوگا. میرے پیارو ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. انضمام سمجھ گیا یوسف، میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے. دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے. صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام. وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے، جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے. کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا. اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے. یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے. اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. کہ اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا. ایمان. یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا. تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں. اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے. مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینیا، کھٹا نکلا. تو مالک نے مبارک دوسرا انار لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے. کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا. کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں.
कहा तू मेरा कितना जबरदस्त खादिम है, चल तू मेरे घर में नौकरी कर। मुबारक वो जो आदमी है मुबारक को घर में ले गया। परेशान था, कहा मालिक तू परेशान क्या, यार मेरी एक बेटी है बहुत खूबसूरत है, आलिम है, सब कुछ है, सारे शहजादों के अमीरों के रिश्ते आ रहे, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही, किससे शादी करूं। वो कहा मालिक बहुत आसान काम है, अगर तुमने यहूदियों की नकल करनी है तो माल वाले तलाश करो, इस नसारा की नकल करनी है तो खूबसूरती तलाश करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकल पे करनी है तो तक़वे वाला तलाश करो। कहा मुबारक तूने तो हमारा मसला ही हल कर दिया। कहा कोई मसला नहीं, बीवी के पास गया, मसला हल हो गया, देखो हमारा मुबारक कैसा खादिम है, उससे कैसी जबरदस्त चीज बताई। बीवी ने कहा चलो तलाश करें। वो कहा छोड़ क्या तलाश करें, मुबारक से ज्यादा कोई तक़वे वाला हो सकता है। बीवी ने कहा करो निकाह। इसने निकाह किया एक माली से, सारा बाग उस मुबारक का, सारा बाग, एक ही बेटी थी, सब उसके नाम कर दिया, और इस मियाँ बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ जो इमाम बुखारी के उस्ताद का उस्ताद बना, जिसका नाम क्या था, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। कैसा अल्लाह ने बच्चा दिया। और ये पता कैसा आदमी था अब्दुल्ला, इमाम बुखारी के उस्ताद हज पे जा रहे थे अपनी जमात के साथ, ये रास्ता है ऊपर से मिलने वाला। आज मुसलमान ईमान कमजोर की वजह से दुकानों में फंसे हुए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जा रहे हैं, देखा एक बच्ची कचरे में से परिंदा उठा के भागी, तो वो हैरान परेशान, उसके घर गए, उसने कुंडी लगा ली। कहा बेटा ये तुमने मुर्दा उठाया हराम है। कहा बड़े मियाँ चले जाओ, मेरे ऊपर 72 घंटे गुजर चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया, हमने कुछ भी नहीं खाया। वो जो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सबको बुलाया, चलो ऐसा करो ये जितना माल जमा है सब जमा करो, हज अगले साल करें, बच्ची को दे दो। सारा माल बच्ची को दे दिया, वापस चले गए। जब महीने डेढ़ महीने बाद हाजी आए, एक हाजी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला क्या हाल है, खैरियत, वो हज पे मुलाकात हुई थी। कहा मेरी तुमसे मुलाकात, मैं तो नहीं, कहा नहीं आया, मीना में मैं मिलो। अच्छा, एक आया वहाँ अरफात में, एक मुजदलिफे में, हज पे मिले। अच्छा, एक आदमी है इतनी बड़ी थैली सोने की अशरफियाँ। क्या अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुमने मुझे सोने की अशफिया दी थी, मैं परेशान था, घूम ना जाए, ये अपनी अमानत रख लो। कहा मैंने दी थी, ये किताबों का किस्सा है, हवाई बात नहीं मारा, मैंने दी थी। और आज भी ये हो रहा है भाई, तबलीग में जो सही तबलीग का काम कर रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम हैरान है, ये तबलीग वालों के पास माल कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा दुनिया में यही फिर रहे हैं जहाजों में, ये माल कहाँ से आ रहा है, ये काम भी नहीं करते, सब परेशान, मेरे दोस्त परेशान। कि मेरे क्रिकेट वाले दोस्त कहते हैं तेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो कभी इधर कभी उधर, कहाँ से। अब वो जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ये कहाँ से अशरफिया आ गई, तो रोने लगे, या अल्लाह ये मेरा माल नहीं मेरे पास कहाँ से आ गया, मैंने हज नहीं किया, ये मुझे हाजी समझ रहे हैं। सोए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो जो बच्ची थी ना जिसको तूने पैसे दिए, वो मेरी हाशमी खानदान की बेटी थी, तूने उसको पैसे दिए, देख अल्लाह ने तुझे कितनी सोनों की अशरफियाँ दी। और तूने हज करना था नहीं किया ना, अल्लाह ने एक फरिश्ता उतारा तेरी शक्ल का, और तेरा हज करा के तेरे हज को आला दर्जे पे कबूल भी कर लिया। मेरे प्यारों हमें क्या हो गया। हसन, हुसैन और अब्दुल्ला इब्न जाफर, तीन भाई, दो सके भाई एक कजिन, ये तीनों जा रहे थे मदीना। तो रास्ते में एक देखी अपना बस्ती उमरा करके जा रहे थे, एक बुढ़िया की, उसके पास गए, बुढ़िया हम प्यासे हैं, हाशमी खानदान के, हसन हुसैन माशाल्लाह मुबारक बरकतें आई, क्या करूं बेटा, हम अम्मा प्यास लगी है कुछ पिला दे। कहा मेरी बकरी खड़ी है, दूध निकाल पिला दे, दूध निकाल पी गए। कहा अम्मा भूख भी बहुत लगी है, कहा बकरी ज़िबा कर दे खिला दूं, खिला दी। 50-60 बकरियां थी, चली गई। शाम को बड़े मियाँ आए, बुड़बुड़ करने लगे, क्या किया तुमने, बकरियां खिला दी, क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से 50-60 बकरियां सारी वो बीमार हो गई, सब मर गई। अब घर में फाके आ गए, गए मदीना, तो उन्होंने भाई ने कहा था मदीना हमारी ज़ियारत करना, हमसे मिलना, उन्होंने देखेंगे। खैर मदीना गए तो एकदम जो सबसे छोटे भाई थे हजरत हुसैन, उन्होंने कहा अरे बुढ़िया पहचाना मुझे, कौन, मैं हुसैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा। अच्छा तुम हुसैन, क्या, हाथ पकड़ा, कहा चल बुढ़िया। 1000 बकरियां दी और 1000 सोने के सिक्के दिए, एक बकरी देने पे 1000। कल मेरी तरफ से 1000 बकरियां और 1000 सोने के सिक्के। वो अब्दुल्ला बिन जाफर ने बुला रहे, वहां गई, कहा कितने भाइयों ने दिए, कहा 1000। कहा अगर तू पहले आती तो मेरे घर से तेरे घर तक बकरियों का रेवड़ होता, लेकिन वो 2 बच्चे जो हैं वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, मैं उन बच्चों से ऊपर करूंगा, उनकी हैसियत छोटी होगी, मैं नहीं कर सकता। ये ले 2000 बकरियां, 2000 सोने के सिक्के, एक बकरी अल्लाह को दी, 4000 बकरियां अल्लाह ने लौटा दी 4000 सिक्कों के साथ। ये है ईमान वाले की रोजी। बेईमान की रोजी यहाँ कहीं दुबई फिर रहा है, कहीं यहाँ फिर रहा है, कहीं वहां फिर रहा है। ईमान वाले बन जाओ, रोजी मिल जाएगी। ईमान वाला कौन है, जो तहज्जुद पढ़ता है, रोजे रखता है, हर वक्त मौत को अपने सामने रखता है, और क्या जब सुबह उठता है यार उसमें मैं अपने दिल की तरफ देखता हूँ, मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है। ईमान वाली की अलामत क्या है, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इसके दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए कलमा क्या है, ला इलाहा, पहले सारी दुनिया निकाल, सारे बुत निकाल, इल्लल्लाह फिर आएगा, वरना नहीं आएगा। हमारा मसला क्या, हमारे एक नमाज एक जगह पढ़ रहे थे,
نماز ہم نے ختم کر لی. میرا بیان تھا ابھی 4-5 فصل نماز میں تھی. امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گما ہے اعلان کر دیں. تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا, بھائی کسی کا فون ملا ہے. جو 4 صفحے رکوع میں تھی سب نے جیب میں دیکھا, کہیں ہمارا فون تو نہیں, یہ ہماری نماز ہے. جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیاروں. سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو. اس لیے کہہ رہے دنیا سے نکلو, تبلیغ میں جاؤ. یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا, نکلو یہاں سے. گوبر کے محل میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی. گوبر کے محل سے نکلو, واپس آؤ, پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا. میرے پیارے دوست بزرگوں, ایمان بنے گا کیسے؟ بہت آسان کام ہے, آسان ہی بتا رہا ہوں. میں 2001 میں تبلیغ میں 6 روزہ لگا. میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی. پہلی رات مسجد میں گزاری, سب دنیا. میں موبائل چھوڑ کے آیا تھا. 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا. جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے. جو دنیا سال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا, وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے. میں 3 دن دنیا سے کٹا, پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا. یہ موبائل کی لائٹ ہے نا, یہ لائٹ یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی. یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی ہے کیونکہ لائٹ ہے. میرے دل میں اندھیرا تھا, اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے. تو 2000 میں تبلیغ میں 6 روزہ لگا. پھر کیا کیا میں نے, ایک کام کیا. مجھے بزرگوں نے کیا کیا, کہا کہ سعید انور ایک کام کر لو. تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ, ہر 12 گھنٹے میں 1 دفعہ, صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں. جب نبی آئے باہر یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے. کہا کیوں بیٹھے؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں. کہا قربان جاؤں صلی اللہ کے, جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جیسے مجھے حکم دیا اس کی بات سنوں. تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ. اے نبی تم بھی جوڑو ان محفلوں میں. میری آپ سے گزارش ہے, ایمان دل میں اتارنا چاہتے ہو, کرکٹر بننا چاہتے ہو, روز پریکٹس کرو. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, روز محنت کرو. شفا چاہیے, روز دوائی کھاؤ. یہ 2 دوائیاں دے کے جا رہا ہوں آپ کو. کیا کرو 2 دوائیاں؟ روزانہ صبح شام ہر گھنٹے میں اللہ کی بات 15 منٹ سنو, 10 منٹ سنو, 20 منٹ سنو. دنیا کی ہر مسجد میں فجر کے بعد بیان ہوتا ہے, اس بیان میں بیٹھو, 10 منٹ بیٹھ جاؤ. پیٹرول ڈالو, بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی. اور سونے سے پہلے عصر کے بعد, بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے. اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. دنیا کی ہر مسجد میں عشاء میں تعلیم ہوتی ہے, تھوڑی دیر تعلیم بیٹھ جاؤ. یہ 2 دوائیاں چند مہینے کھا لو میرے پیاروں, دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. دیکھو مسجد سے محبت ہو جائے گی, اللہ سے محبت ہو جائے گی, اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی, دین سے محبت ہو جائے گی. قرآن پڑھنے کا دل کرے گا. آج واٹس ایپ کا دل کرتا ہے نا, پھر قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے. کیا کرو, صبح شام 2 دفعہ بس. گزارش ہے دعائیں دو گے مجھے. میں نے 2 سال یہ کیا, اللہ نے ساری بات مجھے سمجھا دی. لوگوں نے منع کیا 4 منٹ لگاؤ, آج تو لوگ پکڑتے ہیں نا. واللہ یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے, کوئی بزرگی نہیں میری, صرف اللہ کا فضل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا, اپنے اعمال سے جنت میں جا سکتا. ہم تو ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں. اللہ نے اپنا فضل کیا. 2 سال بعد میں خود نکلا, سب مجھے روک رہے تھے. کیوں کہ میں روزانہ اللہ کی بات سن رہا تھا. آپ سے گزارش ہے, جیسے بغیر پانی کے کوئی سوئمر نہیں بن سکتا, بغیر کرکٹ گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا, بغیر مسجد کے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ 2 دفعہ صبح شام مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ, اس پیٹرول کو ڈلوائیں گے, اس ایمان کو ڈلوائیں گے. یہ پہلا کام. دوسری چیز کیا, اور یہ روزی کا بڑا ذریعہ ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والو ایمان کا ذکر کرو, ذکر تمہیں نفع ہوگا. کرو اللہ کا ذکر. میں آپ کو روزی بتا رہا ہوں, سنو. اور کیا کہا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. قرآن کہہ رہے ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. یہ عقل مند کون ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی, یہ اپنے پاس سے نہیں مارا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا, ہم تمہیں دیں گے, اور رزق کریم دیں گے. سورہ یاسین صبح پڑھ لو, رزق کے مسئلے حل. سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو, گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے.
صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفراللہ. فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے. اور ایک ساتھ جوڑ دے استغفراللہ، روزی مسئلہ ختم. لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم. دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین. قرض بھی اللہ اتار دیں گے. یہ اعمال بتا رہا ہوں. اگلا عمل سنو، قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پھیل، اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کو نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. یہ قرآن سنا رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم. رزق کریم. ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے. چاہے دال کھلائیے عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا. اتنا یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو. جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا. فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں ہوتا. اور رزق کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو. نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ. یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے. ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں. اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے، نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو. جاؤ مفتیوں کے پاس، جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں. ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں نام نہیں، سال والے لوگ سیلاب آئے ہوئے. کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے. 2 منٹ میں نماز ختم. نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے. نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. خطرناک بات. جلدی جلدی نماز پڑھو، وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. جلدی جلدی نماز پڑھو، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے. رزق کریم. یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو. ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں. 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سعید بھائی غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا. روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے. اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں. یتیم اور بیوہ کی مدد کرو. دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے. فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصے کو روک لو، دیکھو روزگار کیسے آتا ہے. ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں. کہا لوگوں کو معاف کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ 2 صفات بتائیں. اور تنگی میں ہو، فراغی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجور ہی خرچ کرو. اور اگلی صورت میں کیا بتائے؟ روزی کے 3 اعمال بتائے. کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ بستر جو رات کو مسلح پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا. اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا. اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مسلح پہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. اور روزی کہاں ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون. روزی استغفار میں ہے. میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے. میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو. 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا. استغفار. فرمایا اے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے. اللہ نے وہی بھیجے، اے نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے. مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، اخیر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو مل کے. یہاں جہاں ملے سیمسنگ، موبائل، گاڑی، پراپرٹی، یہ وہ فلاں، امریکہ، انڈیا، جہاں ملو اللہ کی بات کرو. 3 کام کر لو. جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو. کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. مسجد کو آباد کرو، 24 گھنٹے تھوڑا ٹائم دو، استغفار کرو، سحری میں آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت کو اللہ کی بات کرو. یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیارو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے.
ان اعمال کو کر لو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. رزق آسمانوں سے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام، الف عین میم الف لام. الف عین نکالا، میم الف لام مال. اللہ کہہ رہے مال ہے، الف عین ٹھیک کر لے، مال ہی مال دوں گا. اگر الف عین نہیں ہوگا، یہ مال تجھے کینسر لائے گا، یہ مال تیرے ہارٹ کو خراب کرے گا، یہ مال شوگر کرے گا، یہ مال بلڈ پریشر کرے گا، یہ برین ہیمریج کرے گا. مال سے پہلے الف عین لگا لے، 0 سے پہلے 1 لگا لے، 0 قیمتی بن جائے گا. الف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ ساری مخلوق سے تعلق ٹھیک کر دیتا ہے. عین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل، یہ سیکھ لو، بس مال ہی مال. صحابہ نے 35 سال یہ کیا، 70% مال ان کے قدم میں آ گیا. اللہ سے تعلق ٹھیک کیا، اللہ کے آگے کسی کو نہیں دیکھا. اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹا کہتا ہے ابا جان آج بدر میں تلوار کے نیچے ہے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے تیری گردن کاٹ دیتا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا باپ کافر تھا، تیر مار رہا تھا، تیر بہت تیز زبردست تیر انداز تھا، تیر ادھر ادھر گزر رہا. تو ایک صحابی نے کہا تیرا باپ کا آج تیر کیوں مس ہو رہا ہے؟ کہا کفر کی علامت. والے اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ کسی کو آسرا نہیں دے، یہ اللہ کا حکم نہیں. یہ دکان کرتے ہیں، دکان پہ حکم نہیں توڑتے. کیوں میرے پیارو؟ جو دکان پہ حکم توڑتا ہے یہ شرک کرتا ہے. اللہ رازق ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یہ دکان کو رازق سمجھتا ہے. اللہ رازق ہے، گاہک کو رازق سمجھتا ہے. اللہ رازق ہے، یہ کبھی دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی حرام مال نہیں کمائے گا. میرے پیارو آج مصیبت ہے، لوگ حرام مال کماتے ہیں اور حلال گوشت تلاش کرتے ہیں. بتاؤ کیا ہوگا؟ جیب میں حرام مال ہے، رشوت کا، سود کا. کسی کو رشوت دے کے وہ لی ہے نوکری، اور سود کے مال سے، حرام کے مال سے حلال گوشت تلاش کرتے ہیں. ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں نا، تو ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شراب نہیں، مسلمان پہ شراب حرام ہے. وہ نہیں، خنزیر نہیں، خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہاں خنزیر بہت کھاتے ہیں جہاز میں، اور وہ خنزیر کے ناشتے ملتے ہیں. کہا ہم مسلمان ہیں، خنزیر نہیں، لیکن شراب منگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس طرح کے مسلمان ہیں، خنزیر نہیں کھاتے اور شراب پیتے ہیں. میرے پیارے دوستوں، اس ایمان کو دل میں ڈالو گے، مسلمان اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں ایمان والوں کو غالب ضرور کروں گا، ان کو عزت ضرور دوں گا. ایمان کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مسجد کو وقت دینا پڑے گا. 2 چیزیں میں نے آپ کو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر سنو، اور روزانہ دعوت دیا کرو. اگر چلا 4 مہینے نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں، روزانہ 1 گھنٹے دعوت دیا کرو. مجھے ایک بزرگ نے کہا سعید انور 1 گھنٹہ رات کو اللہ کو دے دے، اللہ جب آتے ہیں آسمان پہ، اور 2 گھنٹے دن میں مخلوق کو دے دے. 2 گھنٹے دن میں دعوت دیا کر، رات کو 1 گھنٹے اللہ سے باتیں کیا کر. اللہ تجھے پوری دنیا میں تبلیغ میں پھرائے گا. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کی طرف. 2 دعوتیں آج وعدہ کر لو دو گے، جس سے ملو گے دو گے. کیا 2 دعوتیں؟ لیکن پیار محبت سے، گرمی نہیں کھانی، طریقے سے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو جوس پلاؤ، اس کو کھجور کھلاؤ. اس سے پہلے محبت، اس کا پہلے دل لو پھر اس کا دل لو، پہلے دل لو پھر دل لو. کیا کرو؟ 2 کام کرو. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دو، بس ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑوا دو. اور دوسرا، ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دو. اس 2 دعوتوں کو دو، دیکھو مسلمان کہاں جاتا ہے. سارا دنیا کا غیر کہتا ہے جس دن مسلمانوں کے فجر کے اور جمعے کے عید کے نمازی برابر ہو گئے، مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے. میرے پیارو اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کہہ رہے ہیں ان تنصروا ینصرکم یثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. کون کون نیت کہتا ہے آج سے فجر اور عشاء میں مسجد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. صبح بیان سنے گا، شام کو تعلیم سنے گا، اور سب کو ان اعمال میں لے کے آئے گا. اگر کوئی فجر میں نہیں آتا، عشاء میں لے آؤ، چلو بھائی تھوڑی تعلیم. مجھے ایک لڑکا ملا، میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتا سعید بھائی تعلیم میں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھا، ایک حدیث سنی، اللہ نے ایک حدیث سے میری زندگی پلٹ دی. یہ تعلیم کا یہ جو عمل ہے، یہ اعمال نبوت میں سے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اعمال سے ہے. مسجد میں ہمارا روزی ہے، ان اعمال میں. چاشت کی نماز ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے حج اور عمرہ کرے گا، اس کو اللہ امیر کر دیں گے. اشراق کی نماز میں قبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میرا ایک جاننے والا ہے NID یونیورسٹی میں آیا، کہتا ہے سعید بھائی میرے باپ کو کینسر ہو گیا، 1.5 کروڑ روپے کا علاج تھا امریکہ میں، میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے آپ کا بیان سنا، آپ نے بیان میں کیا کہا کہ اللہ مدد لوگوں کی کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے.
जितनी तुम कमजोरों की मदद करोगे इतना अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करे। तुम्हारी रोजी तुम्हारे कमजोरों की वजह से मिलती है। जितने अपने खादमों की रोजी, जितने अपने खादमों की आप मदद करेंगे उतनी अल्लाह आसमान से मदद करेगा। उसने कहा सईद भाई मैंने क्या किया, आपका बयान सुना। आपने कहा जो तुम्हारे नीचे है ना, नीचे वाले गरीब गुरबा, तुम्हारे रिश्तेदार दोस्त, उनके गरीबों के इलाज कराओ, उसका खर्च करो, तुम्हारे अल्लाह ताला बीमारियां वैसी दूर कर देगा। कहा मेरे बाप को कैंसर था, 1.5 करोड़ का खर्चा था, मेरी तनख्वाह 60-70 हज़ार, मैं रोजाना 1-2 मरीज तलाश करता, 5,000 10,000 देता, उनके इलाज कराता। और अब्बा जान को सूरा फातिहा, कलौंजी और जैतून और हल्दी ये सब देता गया। कहा सईद भाई 3.5 महीने बाद चेकअप कराया, अल्लाह ने मेरे बाप को बगैर दवाई के शिफा दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने बीमारों का इलाज सदके से करो, लेकिन सदका जब ईमान बनेगा तो सदका काम आएगा, वरना सदका तो दूसरे लोग भी देते हैं, उसका फायदा नहीं होगा। ये वादे ईमान वालों के साथ। ईमान वाला कौन है? जो कसरत से मस्जिद में नजर आए। आप सब जानते हो खिलाड़ी कहाँ होता है ज्यादा, भाई बताओ? ग्राउंड में। डॉक्टर कहाँ होता है? अस्पताल में। ताजिर कहाँ होता है? फैक्ट्री में। दुकानदार दुकान में। पान वाला पान की दुकान में, और मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान में। ईमान वाला मस्जिद में नजर नहीं आता। आज से कौन नियत करता है रोजाना मस्जिद को आबाद करने के लिए वक्त देंगे इंशाल्लाह, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और पूरी बस्ती को नमाजी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जितने हमारे गैर मुस्लिम हैं उनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनको भी हिदायत दे दे। मैं रोज करता हूँ, मैं ये हिंदुस्तान का जो है ना वजीर मोदी, इसके लिए भी हर दिन तकरीबन दुआ करता हूँ। हज पे क्या मैंने कहा अल्लाह मोदी साहब को भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे, इस्लाम का नूर इनके अंदर दाखिल कर दे। मैं सचिन तेंदुलकर के लिए दुआ करता हूँ, मैं ब्रायन लारा की, जितने मेरे जानने वाले गैर मुस्लिम है मेरे प्यारों, क्यों? जो जमीन वालों पर रहम करेगा आसमान वाला उन पर रहम करेगा। ये बेचारे क्यों इस्लाम कबूल नहीं करते? 90% अमेरिका इस्लाम कबूल करने को तैयार है, उनकी ब्रेक मुसलमान है, मुसलमान। मैं एक हिंदू से मिला उमरकोट में, बुजुर्ग, पगड़ी पहनी, दाढ़ी छड़ी, तो मेरे पास मिलने आए। मैंने कहा कौन? कहते मैं कहा आलिम हाफिज। कहते मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता, मैं शिरक नहीं करता, मैं केवल अल्लाह को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, हुजूर को मानता हूँ, नबियों को, मुसलमान नहीं हूँ। मैं कहा क्यों? कहले पहले मुसलमान को मुसलमान करो फिर मैं मुसलमान हूँ। क्या करूँ? उसको क्या जवाब दूँ? गैर मुस्लिम को मुसलमान करना आसान, मुसलमान को फजर पढ़ाना मुश्किल।